24 اگست 1930 جب برطانوی سامراج کی فوج نے پختونخوا کے ایک دور دراز حصے سپن تنگی بنو میں خون کی ہولی کھیلی تھی۔ یہ سال 1930 میں اگست کا آگ برسانے والا مہینہ تھا۔ خدائی خدمتگار تحریک پختونوں میں زور پکڑ چکی تھی۔ گلی گلی گھر گھر اور گوٹ گوٹ میں لوگ جوق در جوق اس ملی اصلاحی اور سیاسی تحریک کا حصہ بنتے جا رہے تھے۔ ہر طرف پرامن اجتماعات، جلس و جلوسوں اور منظم جدوجہد کا عمل جاری تھا۔ تمام خدائی خدمتگار اپنے تن، من اور دھن سے اپنے عظیم رہنما خان عبدالغفار خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہر ظلم اور وحشت کا مردانہ وار مقابلہ کر رہے تھے، اور وہ فرنگی جو نہایت غرور اور تکبر کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے نہیں تھکتا تھا کہ میری حکومت کی حدیں اتنی وسیع ہے جس میں سورج بھی غروب نہیں ہوتا، خدائی خدمتگاروں کے استقلال، عزم، مصمم اور پرامن جدوجہد کے سامنے بے بس نظر آ رہا تھا۔ داسې حالات جوړ شول سره چې د تل وزیر نه دا یو ګروپ جوړ شو سره چې په هغې کښې ایوب خان عرف ایوب خان او د هغې تره ضیا مرداد خان هغه لوړل باقاعده قاضي فضل قادر ته د دغې شعور دپاره دغې جلسې دپاره یو دعوت ورکړ چې کله قاضي فضل قادر دا دعوت قبیل کړ، قاضي فضل قادر دلته کښې راغی ایوب خان ته. ایوب خان چې کله جلسه وټاکله په دې وخت کښې د دغې علاقې یو خان بدر هغې د خپلې علاقې یو میټینګ وغوښته چې ملګرون مشرون معتبرون یې وغوښتل و هغې ته دا خبره وکړله چې توس خبر یې چې دلته کښې څوک ګرځي. بیا هغې ورته ویل چې موږ ته پته ده سره چې دلته کښې څوک ګرځي. بیا ویل چې زه دا نه غواړم چې د توس کورونه ړنګ شي. بیا هغې کښې یو کس ورته چکشه خادم شاه هغې ورته دا وویل چې لکه موږ ته پته ده چې دلته څوک ګرځي، خو ته وایې چې کور دې ړنګ شي، خټې ډېرې دي کورونه موږ بیا ړنګ کړي، خو د سړي موږ موقف هرووي، د سړی وایي څه او څه خبره کوو موږ د دغې خبره خامخا هرووي، موږ دې ته خامخا ورسي. بیا نه دغه خلک ورغی بلکې باقاعده په ډولینه د ډازې سره مطلب چې لکه په دې جلسه کښې شرکت وکړم. جب کرک میں تحریک کا ایک کامیاب جلسہ ہوا تو اس کے بعد تحریک کے ذمہ داروں نے فیصلہ کیا کہ اگلا عوامی جلسہ 24 اگست 1930 کو سپن تنگی کے میدان میں ہوگا، جس کی سربراہی قاضی فضل قادر کر رہے تھے۔ جلسے میں علاقے کے وزیر، خٹک اور بنوسی کثیر تعداد میں شریک تھے۔ آزادی کا ہر سپاہی اور باچا خان کے ہر پیروکار کا جذبہ اور حوصلہ دیدنی تھا۔ استعمار کی کوشش تھی کہ یہ جلسہ کسی نہ کسی طریقے سے روک لے، کیونکہ خدائی خدمتگاروں کے جلسوں اور جلوسوں نے علاقے میں حریت کے حوالے سے بیداری کی لہر پیدا کی تھی۔ سپن تنگی کے جلسے عام سے پہلے ایک دیسی اسسٹنٹ کمشنر نے خلیفہ درملک خان وزیر ہاتھی خیل کو اپنے پاس بلا کر متنبع کیا کہ اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ گولیاں چلائیں گے، تو آپ قاضی فضل قادر سے کہہ دیں کہ پکی سڑک سے 20-25 میل دور جلسہ کر لے، ورنہ دوسری صورت میں فرنگی کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے۔ عدم تشدد کے پیروکار نہتے خدائی خدمتگاروں نے حکومت کی یہ بات بھی مان لی، مگر غاصب فرنگی کی نیت میں کھوٹ تھا۔ جلسے سے پہلے بعض اہم رہنماؤں رہبت خان، ہیبت خان اور دیگر کو فرنگی سرکار نے گرفتار کیا۔ پھر سپن تنگی کی طرف جانے والے تمام راستے بند کیے۔ بنو کو بھی فرنگی فوج نے سیل کر دیا۔ گرفتار رہنماؤں کے گھر بھی جلا دیے گئے۔ بنو کے ڈپٹی کمشنر نے فضل قادر اور ایوب خان کے نام پیغام بھیجا کہ آپ لوگ حاضر ہو جائے۔ ان لوگوں نے جواب بھیجا کہ ہم پرامن لوگ ہیں، اپنا جلسہ پرامن انداز سے کرنے کے بعد خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر لیں گے۔ ڈپٹی کمشنر اس بات پر راضی ہوئے اور جلسے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد کیپٹن ایشکرافٹ اپنی فوج اور بارڈر پولیس کے ہمراہ جلسہ گاہ پہنچا۔ وہاں پہنچتی ہی گالیاں دینے لگا۔ جب اس نے اسٹیج پر کھڑے قاضی صاحب کو دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو کر کہنے لگا، قاضی فضل قادر کہاں ہے؟ اس کے جواب میں قاضی صاحب نے اسٹیج سے جواب دیا، ہاں میں ہوں قاضی فضل قادر۔ جواب میں کرافٹ نے کہا، آئی ول سی یو، اور یہ کہتے ہوئے فوراً اسٹیج پر چڑھ گیا۔ قاضی صاحب کو داڑھی سے پکڑا اور پستول سے فائر کیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو ایک خٹک نوجوان فوراً کرافٹ کی طرف بڑھا اور اس کے سر پر وار کیا۔ کم چکیم و پدا 37 جنگ شهید شوی و دا میز د بشرونه دار دلی چې په سپینه تنګي مونږ د شهید شوی دی. اصلي نوم یې ترخان و،
خو دلته په ګنج باندې مشهیر وه، په ګنج باندې مشهیر وه. او دلته نوره کسونه هغه سره شهید شوي، بني سیوه سره شهید شوي وي. او دا یې هم په دغه علاقه شي شهید شو، په دغه شي په 37 شي د انګریز د لوسه شوي. خدا سوه چې دلته جلسه کېدله، جلسه کېدله په سپینه تنګۍ باندې جلسه کېدله. بیا دلته یو انګریز و پېښور ناروغه، ا جلسه بیا دی ته نه ورکوله. جلسه چې نه ورکوله په انګریز و چې ډېر سخت و، کرنیل و. هغه سړی چې کوم چا جلسه کړله هغه ډایرکټ وویسته، شهید یې کړ. دا د خلکو د خولې، د مشرانو د خولې چې ورته موجود وي. جب تک قاضی صاحب ہوش و حواس میں تھے مسلسل یہ کہتے رہے کہ ہم عدم تشدد کے لوگ ہیں، آپ لوگ جنگ میں پہل نہیں کریں گے. اس واقعے میں 80 خدائی خدمتگاروں نے جام شہادت نوش کیا. اس واقعے کے بعد قاضی فضل قادر شہید کی لاش سرکاری تحویل میں لے لی گئی اور انہیں بنو کی جیل کے احاطے میں دفن کر دیا گیا. ان کی قبر بے نام و نشان کر دی گئی، لیکن پاکستان بننے کے بعد کسی کی نشاندہی پر ان کا مزار بنایا گیا. قاضی صاحب موت کے بعد بھی قید رہے. 2005 میں جب بنو جیل کی عمارت ٹاؤن شپ منتقل کی گئی تو سابق وزیر اعلیٰ اکرم خان درانی نے بنو جیل کی جگہ قاضی فضل قادر کے نام پر ایک بہت بڑا پارک، لائبریری اور ان کا مزار بنانے کا فیصلہ کیا. یوں قاضی فضل قادر شہید کی روح کو آزادی ملی، یعنی ان کی روح کو بھی آزادی کے لیے تقریباً 75 سال تک انتظار کرنا پڑا.